انسانی معاشرے کا سب سے اہم موضوع ہے اور اس کا نام ہے دل. تو یقیناً ہمارے سامعین ناظرین اس گفتگو سے آپ کی بہت زیادہ مستفید ہوں گے. جمپنگ پمپنگ جو دل سینے میں کر رہا ہے، کیا یہ دل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز دل ہے؟ دل ہے کیا؟ بہت اچھا موضوع، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو مرکز ہے وہ دل ہے، جو سلطنت ہے وہ دل ہی ہے. یعنی جو کیپٹل ہوتا ہے باڈی کا، جو کیپٹل ہے وہ دل ہے. جی. مگر ایک دل وہ ہے جو پمپنگ جمپنگ کرتا ہے، وہ بظاہر صحت مند بھی کسی کا ہو لیکن روحانی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو چکا ہو. اگر ای سی جی کوئی کروائے وہ تو کہے بھائی بندہ پرفیکٹ ہے. تو وہ ایک کون سا دل ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے؟ کون سا دل ہے؟ بنیادی طور پر اسے قلب کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے قلوب. اگر اس کو ہم کہیں کہ ایک اسٹارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں صدر کہتے ہیں، جو سینہ ہے صدر جس کو کہا جاتا ہے. پھر ہے اس کے بعد قلب، پھر فواد کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے لب جس کی جمع ہے الباب. اچھا. یہ جو قلب ہے، قلب انسانی، یعنی یہ 4 قسمیں ہو گئی، یہ تو اقسام ہو گئیں. لیکن قلب جو روحانی طور پہ جس کو کہا جاتا ہے وہ مطلب ہمارے اس سینے سے تھوڑا سا نیچے، جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں، سینٹر میں، اسی دل کے تھوڑا سا نیچے 2 انگلی نیچے، اسے لطیفہ قلب کہا جاتا ہے. یہ روحانیت کا ایک مرکز ہوتا ہے. اچھا، صحیح بات ہے سر میرے لیے. قرآن کریم کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سارے نام ملتے ہیں. جی. صدر بھی ملتا ہے، قلب بھی ملتا ہے، فواد بھی ملتا ہے، لب بھی ملتا ہے. جی. کوئی قلب میت ہے، کوئی قلب مریض ہے، کوئی قلب مطمئنہ ہے، کوئی قلب شہید ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی دل ہے. جی. اگر اس دل کی بات کریں تو یہ تو کسی کا ای سی جی کروائیں بڑا صحت مند دل نکلے گا، لیکن روحانی طور پہ ہو سکتا ہے وہ مردہ ہو، بیمار ہو. تو بنیادی طور پہ قلب جو ہے وہ ایک سلطنت ہے، اور اس کے بارے میں جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بیماری، قلب مریض، ایک تو ہمارے ہارٹ سرجن ہے، وہ دل کی وینز ہیں، بائی پاس آپریشن وغیرہ ہے، اور ایک آپ نے کہا اس کے علاوہ بھی بیماری ہوتی ہے. تو وہ جو دل کی بیماری ہے سر لگے ہاتھوں، دیکھیں بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں دل. جی. اگر کوئی بلاکیج ہو گئی تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ فوری طور پہ انجیوگرافی، جو پلاسٹک اس پر ڈال کے اس کو تو چلا دیا جاتا. جی. جی. لیکن روحانی بیماریاں الگ ہوتی ہیں، اس کا اس پمپنگ جمپنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی. ڈاکٹر جب بھی دیکھتے ہیں وہ ظاہری دل کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن وہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یار اس کی سب چیزیں، ساری علامات تو ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے کوئی روحانی بیماری ہو. پھر وہ چلا جاتا ہے کوئی بابوں کے چکر میں اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں عاملوں کے چکر میں. بنیادی طور پہ اس کی روح جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے. جسم کی غذا تو مل رہی ہے، آپ 3 ٹائم کھانا کھلا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، مطلب اپنے باڈی کو تو آپ نے پرفیکٹ کر لیا. جی. تو رپورٹ ساری کلیئر ہیں، ٹھیک آ گئی. لیکن جو روح ہے وہ بھی تو آپ کے اندر موجود ہے نا. کہاں ہے؟ ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ روح کہاں ہے. وہ سائنس تو کہتی ہے کہ وہی نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ تو روح کو مانتی نہیں. دیکھیں سائنس تو ہمیشہ چیزیں دریافت کرتی رہتی ہے. سائنس کا ارتقاء جاری ہے، سائنس بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، چیزوں کو دریافت کر رہی ہے.
آج سے 100 سال پیچھے اگر کوئی ہم سے پوچھتا اس بارے میں، موبائل کے بارے میں، اس طرح کے کمیونیکیشن کے بارے میں، اس وقت کی جو سائنس تھی یا عقل انسانی تھی وہ انکار کر دیتی. ایسا ہی ہے بالکل. یا اگر ہم 1500 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب کفار مکہ نے انکار کیا معراج کا، جی کہ رات کے ایک پہر میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے جا سکتا ہے، جی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اس وقت کی عقل انسانی اور اس وقت کی جو سائنس تھی اس نے انکار کر دیا. اس وقت سائنس تھی سر؟ مطلب جو عقل انسانی ہے بنیادی طور پہ تو سائنس اسی کو کہیں گے نا، کہ انسان اپنی عقل و فہم اور ادراک سے جو آگے بڑھ رہا ہے، چیزیں دریافت کرتا آ رہا ہے، یہی تو سائنس ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آگے جا کے اس نے ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر لی. تو اس وقت بھی تو پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جن کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، جو حکمت کے باپ کہلاتے تھے، وہ اس وقت بھی تو عقل انسانی رکھتے تھے نا. انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک پہر میں کوئی جائے اور واپس آ جائے. پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. لیکن واہ آج کی دن کوئی آپ سے کہے کہ رات کے پہر میں کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا تو آپ انکار تو نہیں کریں گے کہ آج پاسبل ہے یہ چیز. ویری ایزی، بہت ایزی ہے. ایک بندہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھا، وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں آ گیا، کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ آج کوئی انکار نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ. تو یہ جو عقل انسانی ہے یہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. بہت عمدہ مثال دی ہے، بہت عمدہ مثال دی ہے. واہ. روح کا مرکز جو ہے وہ قلب انسانی ہے. ظاہر ہے روح جو جسم میں ہے وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہے. جی جی. تو وہ کہاں ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ تو کہا یہی جاتا ہے کہ وہ قلب انسانی ہے. واہ. یہ امر ربی ہے اور اس کی جو جگہ ہے وہ قلب انسانی. واہ. اسی وجہ سے قلب کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. جیسے جیسے روح لطیف ہوتی جاتی ہے اور قلب و روح کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ ادراک شروع ہوتا ہے. ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سائنس اور عقل انسانی بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. ایسے ہی. لیکن قلب انسانی جو ہے نا، یہ جتنا پیچھے جائے گا اتنا یہ پاک اور صاف اور منزہ اور مصفہ کہلائے گا. واہ کیا عمدہ بات ہے. شاید بات تھوڑی سی مشکل ہو، یعنی بات پہنچ گئی ہے سر. قلب انسانی جتنا زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ہوگا. یہ کیا عمدہ مثال، اتنا چمکدار ہوگا. اگرچہ سارا زمانہ ہی میرے حضور کا ہے، لیکن وہ جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا یہ نزدیک ہوگا قلب، اتنا نور علی نور ہوگا. عقل انسانی جتنا آگے بڑھ رہی ہے اتنا اس میں شعور اور چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. قلب انسانی جتنا اس طرف جائے گا اتنا منور اور مصفہ ہوگا. واہ واہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کر لائے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھا بجھا کر دل ہمیں کوئے جانا لے چلا. واہ واہ واہ. سر آگے بہت اہم اور روحانی سوالات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ گفتگو سائنس کے حوالے سے ہو رہی ہے تو لگے ہاتھوں اس موضوع کو ذرا ہم سمیٹ لیتے ہیں. سر سائنس ایک اور بات بھی کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ دل نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے. وہ سائنسی طور پر پروف کرتے ہیں کہ سب کچھ دماغ کرتا ہے. دیکھیں کسی حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سائنس اس بات کا انکار کر رہی ہے. جی. اب جو نئی ریسرچ ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ دماغ سے دل کی طرف جانے والی جو وینز ہیں ان کی تعداد کم ہے. اچھا. اور جو دل سے دماغ کی طرف آ رہی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. یعنی ادھر زیادہ ٹریفک چل رہا ہے. دل زیادہ سپورٹ کر رہا ہے دماغ کو. تو دل کنٹرول کر رہا ہے دماغ کو. دل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے.
دماغ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ دل کو کنٹرول کر لے. دماغ کا کام جو ہے وہ ریئیکشن دینا ہے. دماغ ریئیکٹ کرتا ہے. یعنی میں آپ کی طرف یہ تسبیح اچھال رہا ہوں, آپ فوراً دماغ کہہ کے اس کو پکڑو, آپ نے فوراً آ گیا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. کوئی خطرہ محسوس کیا تو آپ نے ٹھیک ہو گیا. مطلب دماغ اپنا فائدہ اور نقصان سوچتا ہے, بس اس کا کام اتنا ہی ہے. اس کو ڈیزائن اسی طرح کیا گیا ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھے گا. دل یہ نہیں دیکھتا اپنا فائدہ. کیوں سر؟ دل والوں کے معاملات تو پھر الگ ہوتے ہیں نا. دماغ سے سوچنے والوں کے انداز الگ ہوتے ہیں, دل سے سوچنے والوں کے انداز الگ ہوتے ہیں. دیکھیں, دماغ کا کام نا پروسیس کرنا ہے. کسی بھی خیال کو جنریٹ کرنا یہ دل کا کام ہے, اور دماغ کا کام کیا ہے؟ اس کو پروسیس کرنا. وہ پروسیسر ہے, پروسیس کرے گا, آگے بڑھائے گا. خیالات یہاں آتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, کہ وہ رب وہ ہے, سبحان اللہ, کہ جو تمہارے دلوں میں جو وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہے. کیوں کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس؟ صدور, دل کی بات کی گئی. یہاں وسوسے پیدا ہوتے ہیں, یہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے جگہ. یہ تو پروسیس کرنے والی مشین ہے, ریئیکٹ کرنے والی مشین ہے. واہ. آپ کا خیال ہے کہ سائنس آج یہ بات نہیں مانتی, فیوچر میں مانے گی؟ بالکل مانے گی, اور وہ اس پر کام چلتا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ سائنس اس طرف آ رہی ہے. سائنس ہمیشہ جو ہے نا چیزیں دریافت کرتی ہے, ایجاد نہیں کرتی. واہ واہ واہ. کہ سائنس چیزیں دریافت کرتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ دریافت کرتی ہے. ایجاد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دریافت کرتی. واہ واہ. جہاں پہنچ جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ چیز اس نے دریافت کر لی. واہ 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 واہ. آج ہو سکتا ہے جن باتوں کا وہ انکار کر رہی ہے, کل وہ ہو سکتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرے. لیکن ہمارا چونکہ ایمان ہے, یقین ہے, جو باتیں الہامی کتابوں میں ہیں, قرآن کریم میں ہیں, بلکہ جتنی آسمانی کتابیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو مذاہب ہیں, اگر آپ دیکھیں ہندوازم دیکھیں, آپ کرسچینٹی بھی آپ دیکھ لیں, آپ بدھسٹ کو دیکھیں, وہ سب دل کی بات کریں گے. ہر ایک کے ہاں دل کی بات ہوتی ہے. دل کی بات کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مرکز یہی ہے. یہاں جس کی حکومت ہوتی ہے ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان. ذات رحمت, آپ کی سیرت سے سر دل آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی تربیت کے حوالے سے کیا ارشادات فرمایا ہیں, یا صحابہ کی تربیت میں اس کا عمل دخل ہے؟ دیکھیں جی, وہ ذات گرامی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, بے شک بے شک, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا تو قلب اطہر کہلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جتنے قلوب ہیں نیکوکاروں کے, وہ تو سارے فیض وہیں سے لیتے ہیں. سبحان اللہ. بابا جی فرماتے تھے کہ جو حضور والے ہیں حضوری انہیں ہی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی صحبت میں صحابہ کرام جو تیار ہوئے,